بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق إنا لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، السلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ۔ تو ایک بار پڑھ لی ہے، ایک بار بس مزید پڑھیں گے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بڑا کچھ چیخ کر پڑھیں، لیکن بس کہوں گا کہ تھوڑا سی شفقت فرمائے گا۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ جب اللہ کے ذکر کی باری آئے یا درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ میں تو صرف آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، آپ تو فرماتے او انت مجنون۔ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ میں نے تو صرف کہا نہیں پڑھا کریں، کیونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ میں پہلے کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک لوٹا قافلہ ہیں، اور یہ وہ لوٹا قافلہ ہے کہ جس کو دکھ ہی نہیں کہ ہمارا بہت کچھ لٹ گیا ہے، شوق لٹ گئے، ذوق لٹ گئے، سوز لٹ گئے، وجد لٹ گئے، قرب لٹ گیا، وصل لٹ گئے۔ ہم ایک لوٹا قافلہ ہیں اور دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم لٹ چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ تلاش کریں اس کو، وہ کدھر گئی باتیں نہیں۔ دیکھیں نا جی، میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اقبال اس دور میں ہے کہ جب جو زمانہ پیر میر علی شاہ کا تھا، جو دور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا تھا، ٹھیک ہے، جب اتنے بڑے مشائخ موجود تھے، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ تب اقبال کہتے ہیں کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے تو اقبال کیا لکھتے ہیں کہ اس دور میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ جب میر علی ہیں، جب جماعت علی ہیں، جب بابا شیر محمد ہیں، جب حافظ عبدالکریم ہیں، جب اتنے بڑے مشائخ موجود تھے، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ تو پتہ نہیں حضرت آج ہمیں دیکھتے تو کیا لکھتے۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ذوق کو نہ پھر تلاش کریں گے۔ بھئی اقبال نے تو بڑے رونے روئے، اقبال نے بڑے ترلے دیے۔ کبھی اقبال کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش لا ساقیا۔ اقبال نے بڑے ترلے دیے ہیں
یا اللہ جڑی بایزید تے جنید نو پیائی سی امن پیا اقبال نے بہت ترلنی ہے شراب کو ہم پھر پلا ساتیا وہی جام گردش میں لا ساتیا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح یاد کر اقبال نے بڑے ترلے عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرہ لا یحزنو کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں اے میرے مولا مجھے صاحب جنو کر اقبال نے بہت ترلے دی تو اب بس کوشش کریں کہ ہم بھی کو ترلے لیں ہو سکتا ہے کرم ہو جائے ہو سکتا ہے جی کرم ہو جائے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے وہ جو ہمارے بزرگوں کی کیفیات تھی وہ جو ہمارے بزرگوں کے حوال تھے شاید اس میں سے کچھ حصہ ہمیں مل جائے جیسے میں پیچھے کورس تھا سلسلہ لیا قادریہ شریف تھا تو وہاں بھی حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھائی یہی ہم نے اگر اپنے بزرگوں کو مانا تو اس لیے نہیں مانا کہ ان کے پاس کو مربے تھے یا ان کے پاس جناب کو جاگیریں تھیں نہیں ہم نے اس لیے مانا کیونکہ ان کو اللہ کے رسول سے محبت بڑی تھی وہ صاحب تقویٰ لوگ تھے وہ اللہ کا ذکر بڑا کرتے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہم نے اس لیے مانا آپ دیکھیں نا رضی داتا صاحب لاہور ہیں تو کہاں داتا صاحب کی کو جاگیر کہاں ہے داتا صاحب کا بنگلہ ہم نے داتا صاحب کو بنگلے کی وجہ سے نہیں مانا ہم نے داتا صاحب کو ان کی وجہ سے مانا ہے کہاں ہے حضرت خواجہ غریب نواز ہم نے ان کی وجہ سے مانا ہے کہ یہ ان کے وفادار تھے یہ ذکر والے تھے یہ درود والے تھے یہ راتوں کو جاگنے والے تھے یہ دن کو روزہ رکھنے والے تھے یہ نرم دل لوگ تھے ہم نے اس لیے مانا حضرت سیدنا جنید بغدادی لکھا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو آپ میں آنکھیں مت فرمائیں ٹھیک ہے جی ہم تو مرنے سے ڈرتے ہیں عاشقوں کے حال وکھرے ہوتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں موت کی لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں اور اس لیے جو ان کے لیے موت ہوتی ہے ان کے لیے موت نہیں ہوتی ان کے لیے پیغام وصل ہوتا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف نے لکھا ہے کہ یہ وہ دیوانہ تھا کہ آپ نے اپنی موت کے دن باقاعدہ تیاری کی نیا لباس پہنا جیسے بندہ جیسے ہم نے یا شادیوں پہ تیار ہوتے ہیں فنکشنوں پہ ہوتے ہیں حضرت بلال نے پوری تیاری کی کیونکہ حضرت بلال کا مزاج تو سادہ تھا بڑا وہ لکھا ہے جو حالب والے تھے آپس میں باتیں کرنے لگ پڑے خیر ہوا حضرت بلال بڑے تیار ہیں چہرے پہ بڑے زیادہ خوشی کے آثار ہیں لوگ حاضر ہوئے مؤذن رسول آج کو خاص موقع ہے آپ نے فرمایا خاص سے بھی خاص موقع ہے خاص سے بھی خاص موقع ہے لوگوں نے ایک سارے عملی آ گئے اے تڑے سارے عملوں اے آگئے ان پر گل سن لی ہوئی سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں جو ہم آپ کو دینے ہیں آج وہ ہم سے لے لیں یہ نہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ادھر سے مانگیں کیونکہ کسی بابے نے بتایا تھا ویڑا دے دیتے موقع جانے گے اونا دے دیتے نہیں موقع گیا اس لیے آپ گفتگو سماعت فرمائیں میں جن کی ڈیوٹی کرنے نکلا ہوں الحمدللہ ہمیں نہیں پیاس اور امید ہے ہم نے جھولی دری پھیلائی اس لیے اس سب کی طرف سے آگئے یہ میرے لیے 5 کروڑ ہیں جی ٹھیک ہے اب آپ گفتگو سماعت فرمائیں سارے اللہ آپ کو بڑا زیادہ عطا فرمائیں اصل میں بس یہ حال ہوتا ہے یہ تو بات وہی ہے بدل کر پیش فقیروں کا تماشا یاد کرم دیکھتے ہیں یہ بھی کچھ رنگ ہوتے ہیں یہ بھی رنگ دیکھنے پڑتے ہیں باقی تو بے نیادی ہیں یہ بھی کچھ رنگ ہوتے ہیں کچھ ایسے راہ ہوتے ہیں جن سے سالکوں کو گزارا جاتا ہے تاکہ ڈاندر کا گجرے مرتے اس لیے اب سب کی طرف سے آ گیا ہے وہ بس کچھ اس میں جو ماحول بنا ہے اس کی قصور والی ہم ہی ہیں ہم بس
بس اللہ ہمیں معاف فرما دے اور اللہ ہمیں اپنی ذات پہ توکل کی توفیق عطا۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے میں کچھ کر جاتا ہوں، پھر جو بیٹی بھائی ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، تین تو ریٹیڈ نہیں لگا تو ساڑھے ریٹیڈ بڑا پھر میں کچھ وہ باتیں کر جاتا ہوں جو بیٹی بھائی ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں، تین تو ریٹیڈ نہیں لگا۔ اللہ حضرت جی مانگ کے جو منہ کالا کرنا ہے، مانگ کے جو منہ کالا کرنا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، لیکن باہر میری وہ گاڑی کھڑی ہے جو مانگنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے، میری وہ گاڑی کھڑی جو مانگنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ مانگ کے کیوں مالا منہ کالا کرنے جن کی ڈیوٹی کرنے نکلے ہیں 100 دے دیں 200 دے دیں، کوئی ایسی اللہ بڑے بڑے ٹف بڑے بڑے سخت حالات آتے ہیں، جیسے آزمایا جاتا ہے کہ این دے حالات لے کیا بھی مانگے، ابھی کہ نہیں بھائی 50,000 دے گے تو میں آنا چاہیے، بڑے بڑے سخت حالاتوں سے گزرتے ہیں، آپ کو ہم نہیں بتا سکتے، بس اللہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ موت دیتے کہ جب ان کو چھوڑ کے آپ سے مانگنا پڑے، تو اللہ کا شکر ہے پھر مانگ بھی رکھتے ہیں۔ مانگنے والوں کے پاس وہ گاڑی نہیں ہے تو بھی مانگے میری باہر کھڑی ہے، اور اللہ کا شکر ہے جہاں سے گزرتے ہیں لوگ گاڑیاں لیے کھڑے ہیں راستے میں، ادھر صاحب لوگ بنگلوں کی چابیاں لیے کھڑے ہیں، یہ کہا کہ تسی کیوں بندہ مانگ کے موقع نہ کرے، اور بلکہ جن کے نام کی ہم کمائیاں کھا رہے ہیں یہ جو جاتے اس سے بھی گئے ہیں۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ اب ہوتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، میں بھی بھائی میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ہے نا کہ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ معاملہ، میں تو کہتا ہوں وہ وقت آئی اس سے بھی جان چھوٹے، کہ مجبوری ہے، کوئی میرا کوئی بھی نہیں معاملہ کوئی ایسا، گاڑی میں تیل ڈلتا ہے کچھ اور، اس لیے جو توکل کر کے نکلتے ہیں جو مل جائے، لیکن کوئی ڈیمانڈ نہیں جی کسی سے کہ یہ نہیں لانے نہیں اینے دیو گے تو جانے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الزام حضرت کو جتنے مرضی لگائے، جس دن کوئی الزام ثابت کرے گا جوتیاں آپ کی ہوں گی سارا مارا ہوگا، وہ بیٹھ کے الزام لگائے تو وہ کی بات ہے، لیکن جس دن کوئی الزام ثابت کرے کہ ہم نے کسی سے مانگے ہوں تو پھر جوتیاں آپ کی ہوں گی سارا مارا ہوگا، اللہ وہ دن ہی نہ، بلکہ میں تو وہ انتظار کر رہا ہوں یہ جو بعد میں کو تھوڑا سا معاملہ ملتا ہے اللہ اس سے بھی جان جائے گا، اس سے بھی وہ دن عید کا دن ہوگا میرے لیے جس دن اس سے بھی جائے گی، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا آپ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، بادشاہ وقت رہے تھے جتھے آگے بڑے بڑے نہیں راڑے بنی ہیں، لیکن حضرت سالم کے خون بھی تو دیکھو نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے طواف روکا کوئی، وہ جتنا سب نے طواف روک کے بادشاہ کو پروٹوکول دیا، حضرت طواف کرتے رہے، بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، لیکن کہہ حضرت کو کچھ نہیں سکا، کیونکہ علم کا بھی روپ تھا، عمل کا بھی روپ تھا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے، آگے اس کی حضور کتاباں تسی بھی ہوئی پڑھی نے جڑیاں سی پڑھی، لیکن جڑا تاٹا رو ہوئے ساڈا نہیں ہے، فرمایا کتاباں ہی کوئی نہیں پڑھیاں نے، عمل ہی کوئی نہیں ہے، عمل کا بڑا روپ ہوتا ہے، علم کا بھی روپ تھا، عمل کا بھی روپ تھا۔ بادشاہ کہہ کچھ نہیں سکا، اس نے طواف شروع کر دیا، اب طواف تو وہ کر رہا ہے لیکن طواف کوئی نہیں کر رہا، اس کے اندر چل رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا پتہ پھینکوں کہ سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے، تو میاں بابا قائد اعظم پھر بہت بڑا امتحان ہے، بابے قائد اعظم پہ آ کے بڑے بڑے پھلے آ رہے ہیں، اس نے بھی حضرت جی وہی والا پتہ پھینکا، حضرت سالم کے برابر آ کے کہتا ہے حضرت تسی طواف کرتے رہے، میں نے پروٹوکول نہیں دیتا، میں بڑا خوش ہوا، بادشاہ وقت تھا کو تانوں نام دینا چاہتا، منگو کی منگ دے، آئے کھڑے ہو گئے، فاروق کی خون جوش میں، آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی، اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے، اس نے اس کی حضور دعوت گناہ کیا، میں آپ کے کسی عمل سے خوش ہوں، آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، دعوت گناہ کیا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے، کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تو سے وہ تو پتر اس طرح کے تھے جن کے نام کی ہم کمائیاں کھا رہے ہیں، قادری، چشتی، سوربتی، نقشبندی، ویسی، وہ تو اس طرح کے لوگ تھے جن کے نام کی ہم کمائیاں کھا رہے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ تھے، وہ اس طرح کے لوگ تھے،
یہ کہہ کے نا آپ نے طواف شروع کر دیا. بادشاہ نے بھی طواف شروع کر دیا. حضرت نے 7 چکر لگائے, مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھی, آپ نے زمزم شریف پیا اور آپ نے یہ پیچھے گئے بادشاہ. جب حضرت حدود حرم سے باہر چلے گئے نا, اس نے پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا. کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہوئی, معاف کر دو. اور میں معاف کرتا کہ حضرت تم تو مسجد سے باہر آ گئے, ان کچھ مانگ لو. آپ نے فرمایا اچھا اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو پھر تو ہی بتا کہ دین مانگو کہ دنیا مانگو. عرض کرتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, اللہ نے مجھے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تو اسے کس طرح مانگوں گا. وہ تو اس طرح کے لوگ تھے جن کے نام کی ہم کمائیاں کھا رہے ہیں, وہ اس طرح کے لوگ تھے. ان تو پتر لیکن ٹھیک ہے, ہماری کچھ مجبوریاں ہیں. کوئی گاڑی میں تیل ڈلتا ہے تو کبھی جگہ, کیونکہ میاں صاف فرماتے ہیں مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی, مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی. اس کی دینا دام محمد جڑا آپ سوادی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. تو انہوں کو کیونکہ میں نے تو کسی فقیر سے, لیکن یہ ہے کہ پھر کچھ آزمایا جائے گا پہلے, اور کی کرتا ہے. ہم بھی گزر رہے ہیں بڑے ٹف بڑے سخت حالاتوں پہ. بعض دفعہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ میں اپنی گاڑی میں بھی ڈرائیور سے پیسے لے کے تیل ڈلواتا ہوں. اس طرح کے لیے لاتا ہوں کہ یہاں تک لایا جاتا ہے کہ یہ مانگے, ڈیمانڈ کرے, دیکھتے ہیں ہمارا کیا کرتا. نہیں بھائی 40-50 ہزار لینا ہے, اچھا میں لاکھ مانگا نہیں, لوگ دیں گے 2 منگا بھی دیں گے لوگ. بس پھر این جی ہونے نا, یہاں یار تو یہاں نوٹ, ایک ہی کام ہوتا ہے, 2 نہیں ہوتے یار. یار یار تو یار نوٹ, ایک ہی کام ہوتا ہے. کوئی پتر یار ہی رکھی ہو, کیونکہ یار آ گیا تو نوٹ آپ آ جانے پیچھے پیچھے. یہ امتحان ہی ہے, ابھی تک تو فیل نہیں ہم اس امتحان. ایک بار فیل ہوتے ہیں پھر داخلہ لے لیتے ہیں, پھر فیل ہوتے ہیں پھر داخلہ لے لیتے ہیں, اور کبھی تو پاس ہو گئے, کبھی تو پاس ہی ہو جائے گا. اس طرح ہے, یار مل گیا تو نوٹ آٹومیٹک ملیں گے. یہ لکھا ہے کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے پہنچ میں آ گئے. وہ سیکورٹی کو بلا کے کہا محل کا دروازہ بند کر دو, جو باہر اندر نہ آئے, جو اندر ہے باہر نہ جائے. بند کر دیا گیا, جو محل میں تھے رہ گئے. بس فرمایا عام خاص کنیز لونڈی خاتم غلام وزیر مشیر جو بھی ہے نا سب کو دربار میں بلاؤ. سب کو اکٹھا کر لیا گیا. وزیر خزانہ کو کہا بڑے سے ٹیبل لگاؤ دربار میں, اور جتنے اس وقت میرے وہ خزانے میں ہیرے ہیں نا سارے لا کے لگا دو. لگا دیے گئے. وہ جتنے لوگ تھے نا سب کو مخاطب کر کے کہا بھائی پہلے دیکھ لو جڑا جڑے ہیرے تے ہاتھ رکھے وہ اس دا, جڑا جڑے تے ہاتھ رکھے وہ اس دا. سارے نے پہلے نظر مار لی. وہ ایک لونڈی تھی, وہ بولی, اس نے عرض کی حضور ذرا اپنی بات پہ غور فرما دو. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. وہ تو پہلے آزمانا چاہتے تھے نا. محمود غزنوی نے کہا میں نے پہلے سوچ کے کہا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. رکھو وہ ٹوٹ پہ ساتھ. اس لونڈی نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. پھر آزمایا, نے کہا چلیے یہی بڑے پید یا کسی تے ہاتھ رکھ لے, میرے کی کرن نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں تاٹے تے رکھنا ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہی. انہوں نے کہا میں ٹھیک کر رہی ہوں, وہ ٹھیک نہیں کر رہی. اس نے کہا کیوں. اس نے کہا انہوں نے ہیروں پہ ہاتھ رکھا ہے, میں نے ہیرے والے پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. یا ہیرا یا ہیرے والا, ہیرا تو صرف ہیرا ہے. تو پھر یہ ہیرے والا مل گیا تو پھر سارا کو بھی تیرا نہیں. بس یہ امتحان ہے. ابھی تک تو فیل نہیں, ابھی تک تو فیل ہوتے ہیں پھر داخلہ لے لیتے ہیں. امتحان آتا ہے پھر فیل, پھر داخلہ, پھر امتحان, پھر فیل, پھر داخلہ, پھر امتحان, پھر فیل, پھر داخلہ, پھر امتحان. ابھی تو یہی چل رہا ہے, لیکن امید ہے انشاءاللہ جس دن انہوں نے نظر کرم فرمائی اس دن پاس بھی ہو جائے گا.
یہ بچ کے رہنا، یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے دینا، یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے دینا۔ میں حضرت اس دن عدنان صاحب ساتھ تھے، تو میرے سیالکوٹ سے ایک بڑے فیکٹری انر ہے، ماشاءاللہ خربو بتی ہیں، وہ بڑی بار نہ مجھے کہتے ہیں کہ حضرت تڑ نہ کسی دن پروگرام تے جانا ہے، میں انہوں نے فیصلہ بند نہ لے گیا۔ تو میں نے آتے ہوئے نا اپنا وائلٹ چیک کیا، اس میں اتنے پیسے تھے کہ تیل ڈلوایا جا سکتا تھا۔ وہ میں حضرت جی پٹرول پہ رکے، پٹرول ڈلوایا شلوایا۔ وہ شکر ہے کہ وہ نا اس دن گاڑی میں ٹیشو کا ڈبہ نہیں پڑا تھا، مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب گڈی ٹیشو نہیں، میں ٹیشو لایا، میں تمہیں ٹیشو لایا ہوتا۔ وہ میں حضرت جی جڑے پیسے کٹے نا تیل دیں گے تو 5000 ادھا ہی دے جڑے آئی کسی نے، ہوتا ہے ہی نہیں کوئی۔ تو میں سوچی میں گیا، میں شکر ہے فنان صاحب ساتھ تھے، پھر میں نے فنان صاحب سے دے کے تو میں نے تیل کے پیسے دیے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے اس نے سکون قلب دے رکھا ہے، اطمینان قلب ہے، اس لیے پتر ہمیشہ دھیان رکھنا، یہ ضرورت ہے۔ اللہ بس وہ تھوڑا میں بھی بہ گیا جذبات میں، کیمرہ لگائے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت رہنے دینا، اس کو کبھی مقصد نہ بننے دینا، اس کو کبھی مقصد نہ بننے دینا۔ مقصد اللہ کی ذات ہے، مقصد حضور نبی علیہ السلام کی غلامی ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور بزرگوں نے حضرت جی ہمیں یہ دو بابوں نے بڑے احسان کیے امت پہ، ایک مولانا روم، دوسرا شیخ سعدی ہے۔ بہت لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے کتابوں سے ویسے اپنا تعلق توڑ دیا ہے، مثنوی ختم ہو گئی، گلستان بوستان ختم ہو گئی، اب تو فیس بک کا راج ہے، فیس بک پہ جو لگڑ بگڑ عجیب و غریب، اچھا بھی ہے اور بہت کچھ برا بھی ہے، اب تو یوٹیوب ہے، یہ کتابیں بس سب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ دونوں بابوں نے بڑا احسان کیا ہے، شہزادی مولانا رومی۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے چلے گئے مسجد، جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو دیکھتے کیا آئے کہ ایک بچہ بیٹھ کے نا مسجد کے باہر تھوڑا سا دور مسجد، وہ رو رہا ہے، تو وہ بزرگ تھے، دل ہی نہیں مانا کسی کو روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو، آگے بچے پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے پوچھتے ہیں بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا کہ میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے نا میرا 1 روپیہ کھو گیا، تو میں اس کو کھو جانے پہ رو رہا۔ تو آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات، اگر میں 1 روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا کہ بھلے ہی 1 روپیہ ہے، یا وہ مل جائے یا کوئی دے دے، میں خوش ہوں۔ انہیں جناب 1 روپیہ بچے کو تھمایا اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد چلے گئے۔ وہ لکھا جب نماز پڑھ کے باہر آئے نا وہاں پھر رو رہا تھا، وہ پوچھا ہوں کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا حضرت اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن جو کھو گیا اگر وہ بھی پاس ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے۔ کیا اسی طرح نہیں ہے؟ اسی طرح نہیں ہے۔ حضرت سلطان فرماتے ہیں بعد فقیران کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا بول، یہ ذریعہ پوری پنڈی خریدنے کی، اس کو سکون کوئی نہیں آنا ہے۔ یہ کہے گا آپ اسلام آباد خریدنے پورے کا پورا، اس کو پھر بھی سکون نہیں آنا۔ یہ کہے گا واقعہ خریدنے پورے کا پورا، اس کو پھر سکون نہیں آئے گا۔ یہ کہے گا مانشیرہ خرید، یہ کہے گا جناب ایبٹ آباد خرید، یہ کہے گا جناب وہ خرید، وہ، اس کو نہیں سکون آئے گا، کیونکہ بعض فقیران کسے نہ مارے اب ظالم چور اندر دا، وہی تھے جنہوں نے اس کو نکیل ڈالی۔ ہم پہ تو یہ سواری کر رہے تھے، ہم پہ تو یہ سواری کر رہے تھے۔ اب تو حضرت جی ہم نے اب تصوف رہ گیا نام کا، وہ گئے ہیں جو تصوف کو سمجھتے تھے، جو جانتے تھے تصوف کیا ہے، تزکیہ کیا ہے، تزکیہ کیا ہے۔ یہ سائیں تقول رحمت اللہ تعالی لکھا نا ایک دن دعا کی، یا اللہ میں میرا نفس بخا، ظاہر ہے ان پتاتے ہوئے میری کڈے بڑے پروانا کشتی ہے، مجھے دکھا میرا نفس۔ لکھا رات کو خواب میں سوئے تو کیا دیکھتے ہیں بہت بڑا بھینس ہے، بڑے بڑے اس کے سینگ پھونکار ہے، آنکھ کھلی ہوئے دشمن تے بڑا تگڑا ہے۔ انہوں نے پھر بڑے مجاہدے کیے، پھر ایک دن عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں وہاں کی یاد ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ لوگ تھے انہوں نے جناب ایک اور نکالا، 2 کیے تو گھر چلے گئے۔ سردیوں میں کچھ ویسے اثر کے بعد مغرب ہے، کچھ ویسے بھی جو بابے ہوتے ہیں نا ان کا گھر میں دل نہیں لگتا،
उनकी कोशिश होती ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरे। वो फिर मगरिब की अदायगी के लिए निकल आए। वो जब आए ना तो फिर रो रहा था। वो पूछा और क्यों रो रहे हैं? वो कहता है हजरत आपने तो 2 कर दिए, लेकिन जो खो गया अगर वो भी मिल जाए तो 3 हो जाएंगे। मैंने फिर एक निकाला और 3 कर दिए थे। वो मगरिब की नमाज पढ़ी, बाहर आए तो फिर रो रहा था। वो पूछा हूँ कहता हजरत तुसी ते 3 कर छड़े ने, लेकिन जड़ा गुआच गया जो भी लभ जे ते 4 इस्तफाफ नहीं दिए। और आपने एक सरदा खींची और आप फरमाने लगे मेरे महबूब ने आपको सच्ची फरमाया था, इसको कब्र की मट्टी के अलावा कोई नहीं भर सकता। ये लड़ी जड़ा टोया सी पर निकले हैं, अभी तक किसी को नहीं भरया गया है। ये टोया अभी तक किसी को नहीं भरया नहीं। जरूरत है, इसको जरूरत रहने देना, अपने अल्लाह पे तवक्कुल करना। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, आप कहीं सफर पे थे तो आपने एक जगह जोर की नमाज पढ़ी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरब भी वहीं पढ़ी, शाह भी वहीं पढ़ी। वो जो मस्जिद के इमाम साहब थे ना, वो कहने लगे जी तुसी तो मस्जिद च बह रहे हो तो खाते पीते कितों? फरमाया ठहर यार, जड़ियां तेरे पीछे नमाज़ां पढ़नियां ने, पहले मैं दोबारा पढ़ना फिर तुम दसांगा कितों खाना मैं। तू इमाम है, तुझे तो कभी रब पे यकीन नहीं है कि खुदा भी नहीं है। भाई यकीनी लोग हैं और हम तो फंसे हुए हैं ये रोटी में, हम तो रोटी में फंस गए हैं। हमें तो फिक्र पड़ गई है खाओगे कि तुम। अल्लाह जी मैं हैरान हूं कि मैंने आज तक, मेरी उम्र 38 साल हो गई, मैंने आज तक कभी चिड़ियों को जुलूस निकालते नहीं देखा जिनके पास कोई फ्रिज नहीं है, जिनके पास कोई पड़ोला नहीं है, जिनके एमसीबी में यूबीएल में कोई अकाउंट नहीं है। मैंने कभी तोतों को हड़ताल निकालते नहीं देखा, मैंने कभी कुत्तों को हड़ताल निकालते नहीं देखा, मैंने कभी जंगल छोड़ के हाथी बाहर आते नहीं देखा। पूरी नहीं बैठ रही, साढ़े को पड़ोले भी नहीं, पेटियां भी नहीं, साढ़े अकाउंट भी नहीं, बैंक फिर भी परेशान आते, उनके पास कुछ भी नहीं है, क्यों परेशान कोई नहीं है? क्यों? उनका अपने अल्लाह पे तवक्कुल है, उनका अपने अल्लाह पे। हमारा तवक्कुल कमजोर हो गया, हम पैसे जमा करके ना फिर भी रो रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। भूखी निकलती हैं चिड़ियां, पेट भर के वापस आती हैं, भूखे निकलते हैं कौवे, पेट भर के वापस आते हैं, भूखे निकलते हैं तोते, पेट भर के आते हैं। हमारे पास फ्रिज हैं, पेटियां, पड़ोले, कणक जमा की, आटा जोड़िया, चौल कट्ठे किए, साला स्टॉल देने, फिर भी परेशान है कि बनेगा नहीं। तवक्कुल करो अपने अल्लाह पे। और मियां साहब ने कमाल लिखा और फरमाते जेड़े लोग तवक्कुल वाले, बिना मुशक्कत वाले, जेड़े लोग। अच्छा, मैं बुजुर्गों ने इसकी आपको पता है, जब बचपन था ना तो कपड़ों की टेंशन तो नहीं होती थी। अबू जिंदाबाद, जईद आ गई, कोई परेशानी हुई कपड़े कौन लेके देंगे, कुछ शादी आ गई फिर कोई परेशानी हुई कपड़े कौन लेके देंगे। तो मैं कहना अभी बड़े हो गए, फिर छोटे हो गए, छोटे ही हो गए। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह, फिर इंशाल्लाह फिर करम ही करम है। ये तो है हजरत कि वो सिलसिला मैंने चलकर भी ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला, आपने इसके टोटल 12 शेर देखे, कमाल कलाम है मियां साहब का। लेकिन दुख ये है कि हजरत जी पढ़ा भी चस्के के लिए जा रहा है, सुना भी चस्के के लिए जा रहा है। कभी हजरत जी गौर तो करो मियां साहब के एक शेर पे, देखो तुम्हें कहां से कहां ले जाएगा मियां साहब का एक शेर। मियां साहब खुद लिखते हैं, आप फरमाते हैं कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता। हाँ जी, फिक्र दे रहे हैं मियां साहब। देख बंदे जी, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं था, वो मजदूर नहीं थे, वो मिस्त्री नहीं थे, वो इस तरह नहीं हुआ था कि आंखें कहीं से आई, दिल कहीं से आया, गुर्दे कहीं से आए, फेफड़े कहीं से आए, फिर इनको जोड़ा गया, फिर जोड़े गए, फिर जनाब कुछ भी नहीं। क्या हुआ? कतरा आप मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता, और बनाई भी कैसी, किसी की किसी से नहीं मिलती है। कतरा आप मणि दे विचू कैसी शक्ल बनाता, पत्थर देकर नजर करन दी चांद सूरज चमकाता है। गौर करो यार, नहीं टाइम बाहर निकल के उसके
کے جلوے دیکھنے کا، شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کبھی خود کو دیکھ لیا کر، اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے کان دیکھ، اپنا ہاتھ دیکھ، اپنی انگلیاں دیکھ، اپنا چہرہ دیکھ، اپنا قد دیکھ، تجھے یاد آئے گا میاں، تجھے یاد آئے گا۔ میں حضرت اس دن ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر، میں ان کی دکان پہ چلا، وہ ایک شیشہ پڑا ہوا تھا جس سے اور شاید ذرا بڑی نظر آتی ہے، میں نے حضرت اپنی انگوٹھے کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ انگوٹھے پہ اس طرح لائنیں لگی ہیں، اس طرح گوڑ، اس طرح کوئی کوڑ نہیں لکھے حضرت جی کہ میرا کوڑ ہوئی 11/22/13، حضرت 14، حضرت 15، حضرت 16، اتنے 17، ایسے نہیں، اس طرح لائنیں لگی ہیں کہ قربان جاؤں گی اس کی قدرتوں میں، قربان جاؤں اس کی تخلیق پہ۔ حضرت لائنیں اس طرح کی لگائیں کہ میرے انگوٹھے کی لائنیں روئے زمین کے کسی انگوٹھے سے نہیں ملتی ہیں۔ کیسا کاریگر، کیسا بنایا اس نے، کوئی مزدور، کوئی مستری، کوئی ڈیزائنر، کوئی انجینئر، کچھ بھی نہیں۔ قطرہ آب مڑی دے وچوں کیسی شکل بناتا، قطرہ آب مڑی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر دے کر نظر کرم دی چند صورت چمکاندا، قدرتی جس پاؤ بنائے جب سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے کچھ خاصے کچھ حامی، اکنا دے پھل مٹھے کیتے پاتوڑا دے کوڑے، غور کریں گی آپ جی، شہتوت میٹھا پتا کڑوا، کنو میٹھا بیج کڑوا، چھلکا کڑوا، جامن میٹھا گٹھلی کڑوی، آم کا گودا میٹھا چھلکا کڑوا، سیب میٹھا بیج کڑوی۔ کیسی عمل نہ پائیے، کیسی من ڈالی ہے، کیسا اس کا نظام ہے، کیسا کارخانہ قدرت ہے، جس چیز کے لیے جو مقرر کیا وہی آئے گا۔ کبھی اس طرح نہیں ہوا آپ نے حضرت جی وہ بھینس کا جو تھن ہے وہ دبایا ہو تو وہاں سے پیشاب آیا ہو، یا جہاں سے پیشاب آتا ہے کبھی آپ نے خبر سنی ہو وہاں سے دودھ آ گیا ہو، جو جو مقرر کیا وہی وہی ہو رہا ہے۔ اس لیے تو پھر کسی نے کہا تھا نا، کوئی تو ہے جو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میں راستے میں دیکھتا آ رہا تھا سیالکوٹ سے تیز بارش ہو رہی تھی اور تقریباً حضرت جی دینے تک بارش تھی، صبح آئے تو دھند پہ گئی، کیسا مالک ہے، کتے بارش پانڈے ہے، کتے دھند پانڈے ہے، کتے برف پانڈے ہے، آسٹریلیا چیسلے گرمی ہے، نیوزی لینڈ چیسلے گرمی ہے، ساؤتھ افریقہ چیسلے گرمی ہے، امریکہ ٹھنڈ، پاکستان ٹھنڈ، انگلینڈ ٹھنڈ، لنڈن ٹھنڈ، کینیڈا ٹھنڈ، آسٹریلیا گرمی، ساؤتھ افریقہ گرمی، نیوزی لینڈ گرمی، کتے دن میں، کتے ایسے دوپہر ہے، کتے ایسے رات ہے۔ اس لیے پھر کسی نے کہا تھا تلاش اس کو نہ کر وہ تو، تلاش اس کو نہ کر وہ ہے بدلتی ہوئی تو۔ اصل میں حضرت ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ قرآن پڑھا کرو، امام اہل سنت کا ترجمہ اور جو ہمارے بزرگوں کے تراجم، قرآن پڑھا، کوشش کرو روز حضرت 3 تو 4 آیتیں پڑھو، ترجمے نہ کرو، تمہیں اس کے رنگ نظر آئے۔ مثلا ایک جگہ اللہ بندے کو مخاطب، کیونکہ حضرت بھائی جس چیز سے ہمارا تعلق ہے نا، اللہ نے اس ذریعے سے بندے کو دعوت دی اپنی طرف۔ مثلا اب ہم گھروں میں رہتے ہیں، ہم چھتوں کے نیچے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی بندے کو دعوت دیتے ہیں۔ مثلا یہ آپ کا ماشاءاللہ حال ہے، اللہ کا گھر ہے، پڑھانا چاہیے، میں کہتا ہوں جی آپ کا 2 کنال کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 4 دیواراں، 1 2 3 4 4 حضرت اللہ پلر نے جنہوں نے آپ اس 2 کنال کے چھت کو اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو روئے زمین پہ کوئی بندہ نہیں ملے گا، یہ کہ چاروں دیواریں اور یہ پلر نکالیں، میں آپ کو چھت کھڑا کر کے بتاؤں
کیونکہ ہمارا تعلق ہے نا چھتوں سے، ہم چھتوں کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں. پھر اللہ اس حوالے سے ہمیں دعوت دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ الم تروا کیف خلق اللہ، الم تروا کیف خلق اللہ. کیا تم نے نہ دیکھا، کیا تم نے نہ جانا؟ کیف، کیوں کر، کیسے؟ خلق اللہ، اللہ نے بنا دیا. سبع سماوات طباقا، 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک رکھ گئے. ساڈا ایک نہیں کھلوندا، ہو گیا ساڈے دیکھو یہ 7 کھلارے جو بڑھ گئے. دیکھے کون ہے، دیکھے کون؟ ٹائم کس کے پاس؟ پیسہ 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 پیسہ. کون دیکھے؟ نہیں ہے. یہ ضرورت ہے. اور جو آپ کے مقدر میں ہے نا مل کے رہے گا، بس ٹینشن نہ لیا کرو. جو آپ کے مقدر میں ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ملے گا آپ کو. اس طرح نہ اس کو خود پہ سوار کرو. وہاں نفل بڑھاؤ، ذکر بڑھاؤ، درود بڑھاؤ، صدقہ بڑھاؤ، خیرات بڑھاؤ، تلاوت بڑھاؤ، صلہ رحمی بڑھاؤ. یہ جو آپ کے مقدر میں مل کے رہ گئی. میں نے دیکھا نہیں. اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے جو مرضی. میں اسی پھر میرپور کل گئے تھے، انہوں نے کہتے میرا بیان سنے، انہوں نے پھر کل مچھی ویر لے دی. میں پہلی بار میں ڈڈیال گیا. یہ میرپور سے تقریباً 60-70 کلومیٹر آگے ڈڈیال. میں پہلی بار وہاں گیا. انہوں نے حضرت ڈیم کی مچھلی کھلائی. آپ کو پتا ہے فارمی مچھلی ڈیم کی مچھلی فرق ہوتا ہے ذائقے میں. میں نے کھاتے نا، میں نے کہا حضرت مچھلی بڑی اچھی ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے ہم نے اسپیشل منگلا ڈیم سے منگوائی ہے. میں نے تھوڑی تعریف کی. وہ 2-3 دن بعد وہ سیالکوٹ کو بندہ آنا تھا، انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. میں نے گھر والی کو کہا بھائی اللہ دی مندی فلان دن میں کہا رہا، اس دن پکائیں، اللہ کا بھی شکریہ ادا کریں گے، بھیجنا والے واسطے بھی دعا کریں گے. وہ میں گھر تھا، مجھے نا وہ بڑھیانی سے کچھ جنازے کی کال آ گئی. میں جنازہ پڑھنے چلا گیا. ایک محبت والے ساتھی میرے نے ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر لے گئے. نہیں حضرت جی چائے پیتے بغیر نہیں جانا. سردیاں بھی تھیں. میں وہاں چلا گیا. اب انہوں نے چائے پہ اکتفا نہیں کیا، ساتھ کچھ لوازمات بھی لے آئے. وہ ایک بس پینٹی میں نے کھایا. اس نے حضرت جی ایسی پیٹ خراب کیا، رات تک انفیکشن ہوئی کہ مجھے اسپتال جانا پڑ گیا. میں حضرت جی رات ان کو 11-12 بجے نا واپس آیا. جاندے میں ڈاکٹر کہنے لگا حضرت جی انفیکشن بہت زیادہ ہے، ذرا کو 2-3 دن مرچ نہ کھائیو. میں کہا آیا میری مچھی میرے لیے پکی مچھی نہیں کھا لیتی. ہاں نہیں کھا. جو آپ کے مقدر میں ہے وہ مل کے ہے. جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے، آپ کے گھر آ کے بھی پکا ہو وہ نہیں کھا دے گا. ہاں توکل کرو. یہی مسلمان کی طاقت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ابتدا کی اصلاح بھی 2 چیزوں نے کی تھی، اور میری امت کے آخر کی اصلاح بھی 2 چیزیں کریں گی. صحابہ علیہم رضوان نے اس کی محبوب کو کیا فرمایا؟ توکل اور دنیا سے بے رغبتی. دکھ کی بات یہ ہے کہ آج دونوں دولتیں ہمارے پاس کوئی نہیں. نہ توکل ہے، نہ دنیا سے بے رغبتی ہے. توکل ہے یقین. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 12 شعر لکھے، ٹوٹل 12. میں سارے تو نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ میں نے 1-2 بات اور بھی کرنی ہے. 11 کا مفہوم آخری پڑھ دیں گا. میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بیٹھتے تھے نا میرپور سے وہاں کھڑی میں، تو کیونکہ یہ تو بہانہ تھا لوگوں سے وہ جنہوں نے کہا، کیونکہ بزرگوں کا مسئلہ ہوتا ہے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے ہونے، نہ کوئی ساری ذات پچھانے، نہ کوئی سانو مننے. کچھ کی تو مجبوری ہوتی ہے نا، پیچھے سے ڈیوٹی لگ جاتی ہے، بیٹھنا پڑتا ہے. باقی دل سارے کا کرتا نہ چلیے نہ تو تنگ کرے، بس ہر ویلے یار کا دھیان کر کے بیٹھے رہیے. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کی. یہ تو مجبوری ہوتی ہے کچھ کی کہ پیچھے سے بٹھا دیا جاتا ہے، باقی دل سارے میں ہی کرتا ہے. دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں ہے عجب انجمن آرائی ہو. مجبوری ہوتی ہے کہ پیچھے سے ڈیوٹیاں لگ جاتی، باقی دل سارے میں ہی کرتا ہے. تو میاں صاحب حضرت بہانہ تھا. گجر بابے سن ڈنگر چارتے سن، لوگ سمجھنا میاں محمد کو ڈنگر چارتا، لیکن حضرت صاحب ہم بیٹھ کے کارخانے قدرت پہ غور و فکر کیا کرتے.
وہاں بیٹھ کے اللہ سے لو لگایا کرتے. وہ میاں صاحب بیٹھے تھے, میاں صاحب کے ساتھ درخت تھا جس پہ ایک کوکی رہتی تھی, چنگے مسائے دونوں ذکر کرنا. میاں صاحب بھی ذاکر, وہ بھی ذاکر. وہ ہوا کیا, شکاری آ گیا اس جانے, اس کی نظر کوکی پہ پڑی, اس نے جناب ترکت سے تیر نکالا, کمان پہ چڑھایا, کوکی کا نشانہ لیا. اس سے پہلے کہ تیر فائر کرتا, وہ کوکی کے اندر وہ سسٹم آن ہوا, خطرہ خطرہ خطرہ. اس نے شکاری کو دیکھا, اڑان بھری تو ہو گئی. وہ جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی تو دیکھتی کیا ہے, اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ رہا ہے, اور وہ بھی لپکا کوکی کی طرف نا, کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی. پھر واپس درخت میں میاں صاحب کے شیر تھی, اور آ کے عرض کیا کرتی ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں, عرض کرتی ہے رب کریم تینوں ویکھیا نہیں, تیرے ولیاں کو سنے ہیں کہ جو چاہے کر سکنا ہے. اگوں جواب کو یہ کی جانی نہیں. پھر عرض رب کریم دو موتاں چ پاس نہیں, چوٹنا کتے باز ہے, نہ اڈا سامنے شکاری کھلوتا. عرض یہ ہے کہ بچا سکنا ہے. پھر جواب اور کوکیے دو کی نے, سارا زمانہ بھی مارنا ہے, جیسی بچانا ہے تو بچا لینے ہیں. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے پاکستان کو بچانے والے اللہ کے رسول ہیں. باقی کیا نہیں ہوا اس کے ساتھ, کیا نہیں پتر ہوا اس کے ساتھ. ہر ایک نے اس کو نوچا ہے. یہ تو صرف بچانے والے اللہ کا رسول, مارنے والے بڑے ہیں اس کو. انڈیا ہے, اسرائیل ہے, مارنے والے بہت ہیں اس کو. تو پھر اتوں کی کہنے نے ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغبانی ہیں پر کوئی شرط سے ملے ہوئے ہیں, کچھ اندر بھی مل گئے. باقی کھلوتا ہے نہیں کیونکہ انہوں نے کھلا رہا ہے. اور اے میری گل یاد رکھیو, لگتا ہوتے تو بھاویں صرف تھلے کر رہنا نہیں کھلوتے ہیں. کیونکہ ملک پاکستان وہ بوٹا ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے. منہ ہی کالا کرنا ہے جنہیں جنہیں کرنا, آؤ تو کری جاؤ, کرنا منہ ہی کالا ہے سارے ہیں. انہیں کھلوتے ہیں رہنا ہے کیونکہ یہ محمد اور علی نے لگایا ہے, یہ جماعت علی نے بنایا ہے, یہ میر علی نے بنایا ہے. اس کا کچھ بھی نہیں جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اس نے کھڑا ہی رہنا ہے. کیونکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جن بھائیوں کھلا رہے انہوں کون سوتے چلے کھلا رہے دونوں میں. باقی زور بڑے لگتے ہیں کہ حضرت کی ہم سٹ چھڑی تھا, انہیں نہیں ڈگنا اللہ کی فضل, یہ رہے گا کیونکہ اس کے محافظ اللہ اور اللہ کا رسول ہے. یہ اس نے رہنا. اور باقاعدہ رہی آج بھی ہمارے بڑے بزرگ ہیں جن کے پاس یہ اخبار موجود ہے. جب 65 میں حملہ ہوا نا, چھوٹا حملہ نہیں تھا 600 ٹینکوں کا, مذاق ہے 600 ٹینکوں کا حملہ. وہ بھائی تھے ایک ٹینک نہیں مار, وہ لوہے کا وہ گولا ہے جس کا توڑ ہی نہیں آپ کے پاس کوئی. وہ لوہے کا وہ بند گولا ہے جس کا توڑ ہی نہیں آپ کے پاس. وہ تو جس طرح منہ کرے گا تباہیاں کرتا جائے گا. 600 ٹینکوں کا حملہ تھا وہ. اور وہ کہہ کے آئے تھے بھائی ناشتہ سویرے لاہور ہے ساڈا, رات کے وقت حملہ ہوا تھا, 600 ٹینکوں کا حملہ تھا. لیکن لکھا ہے وہ جو اس وقت خادم خاص تھے نا معاہدہ شریف میں نبی علیہ السلام کی مدینہ پاک, ان پہ غنود کی تاریخ ہوگی. وہ دیکھتے کیا کہ حضور نبی علیہ السلام نے نا زرہ باندھی ہے, جو جنگی لباس ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے زرہ باندھی اور اس کرتے محبوب علیہ السلام یہ کیا. آپ نے فرمایا انڈیا نے میرے پاکستان پہ حملہ کر دیا, میں اپنے پاکستان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے اس وقت بڑی مشکلات ہے لیکن رہنے نہیں کھلوتے ہیں. اور جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے نا, بس میری دعا یہ ہے کہ حضرت جیسی ہم پچھلیاں ویکھیا نا اسی ادھا عروج بھی ویکھی ہے. بس دعا یہ ہے عروج آنا ہے حضرت جی. اس طرح یہ رات ہے نا, اور رات کے رات ہونے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ رات ہے, میری رات ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, کوئی شک نہیں ہے, مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں. بالکل میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اسی طرح مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اچھے دن آنے ہیں. بس دعا میں اللہ کے حضور یہ کرتا ہوں, یا اللہ میں نے بخاری ضرور ہے.
میں نے اس کو اگر اس سال میں دیکھا ہے تو میں اس کو اس سال میں بھی دیکھوں گا. ہاں، اور اس کے لیے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی. میں حضرت بچوں سے کہتا ہوں، میں مسافر آدمی ہوں، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، ملتان شریف سفر کرتا ہوں حضرت، تو بورڈ لگے ہوتے ہیں، کیا جی کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع، جی یو کے میں تعلیم کا بہترین موقع، جی آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع. تو دل دکھتا ہے یار، اسی کیوں جائیے آسٹریلیا پڑھن، اسی کیوں جائیے یو کے پڑھن، اسی کیوں کینیڈا پڑھن جائیے. بھائی جنہوں کے کول علی ہون انہوں نے کتے جانا چاہیے کہ لوگوں نے ہونا کرانا چاہیے. ہمارے پاس علی ہے جی، ہمیں کیوں جانا پڑ گیا کینیڈا، ہم کیوں جائیں یو کے. حضور نے فرمایا نا مدینہ العلم وعلی بابھا، جس کے پاس علی ہو اس کو آسٹریلیا جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی. جس کے پاس علی ہو وہ یو کے کیا کرنے جائے، جس کے پاس علی ہو وہ کیوں کینیڈا جائے. بھائی کینیڈا والے ان کے پاس آئے، لیکن دکھ یہ ہے پتر، ابھی علی صرف ہمارے نعروں میں ہے، نہ علی ہمارے دل میں ہے، نہ علی ہمارے کردار میں ہے. یہ یاد رکھو جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، جس دن علی تمہارے دل میں، جس دن علی تمہارے کردار میں آ گئے، یہ کیمرہ لگا ہے، بات یوٹیوب پہ چڑھے گی، پتہ نہیں کب تک یہ بات یوٹیوب پہ رہے گی. یہ گواہ رہنا، جس دن علی تمہارے دل میں، جس دن علی تمہارے کردار میں آ گئے، اللہ کی قسم ہے اس دن کینیڈا والے تم سے پڑھنے آئیں گے. لیکن ابھی صرف نعروں میں، ابھی دل بھی علی سے خالی ہے. جس دن علی تمہارے کردار میں اتر آئیں گے، جس دن علی تمہارے دل میں، اس دن پھر کینیڈا والے تم سے پڑھنے آئیں گے. فرمایا دیکھ ساڑے رام اسی بچانا ہوئے، اسی بچا لیں وہ کی جان کے کھلوتی چکاری میں نام چنگی بھلی ہوتی سی راوی. اس نے سمجھا شاید اس کو اس کی موت لے آئی ہے. تیر پہلے چڑھا تھا، نشانہ لیا، پچھو تند کھینچی تو لائے کے کو گیدہ نشانہ چھڑیا تیر. ابھی تیر کمان نہیں تھا، نکلا نہیں تھا. آپ گن سے بھی فائر کریں، کچھ وقت گولی میں گزارنے ہوتے ہیں، ندی میں ہوتے ہیں، وہ بڑے قلیل لمحات، بس وہی لمحات. ہوا کیا، حکم الہی سے آ کے سانپ نے ڈس لیا. جب سانپ نے ڈسا تو درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا وجود میں جھٹکے کی. آپ کو پتا ہے پیڑ بھی کاٹے وہ بھی ہلاتی بندے کو ایک بار. وہ تو پھر سانپ تھا، جو اس نے ڈسا نا تو وہ ہاتھ جو ایسے تھا نا، ڈسنے سے جی جھٹکا لگا نا تو ایسے ہو گیا. وہ تیر اوپر کو نکلا جا رہا، وہ سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. نکی جی گوگی ہوتی بیٹھی ہے ٹانی ہوتے. پھر میاں صاحب نے بار شعر کہا، فرماتے ہیں کوکی رہی اتھام کھلوتی، جس کو دو مارنے آئے تھے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے، موت کو موت آ گئی. کوکی رہی اتھام کھلوتی، کوکی رہی اتھام کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد، مرضی رب دی ہوئی ہے، مرضی رب دی ہوئی ہے. مرضی مسالہ بچے دیا تھوڑا کر کے بھی دیجیے بے تکا بڑے مسالہ دیا وہ دینا کون مسالہ وہ دینا کوئی مسالہ نہیں دلا ہمیں بے تکا لائے. مرضی رب دی ہونی چاہیے، مرضی رب دی. پانچ وقت دی نماز، پانچ وقت دی نماز متھا لایا ہے. جڑا نماز بھی نہیں پڑھتا انہیں متھا لایا، انہیں متھا لایا. جڑا اللہ کا ذکر نہیں کرتا انہیں متھا لایا. جڑا متھا لایا وہ دینا کون متھا لا سکتا، وہ دینا کوئی متھا نہیں لا سکتا. ایسی رضی پانچ وقت دی نماز، درود پاک. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے آنکھیں بند فرما دی. ایک حدیث پاک ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں جو رضا کی کیفیت میں مبتلا ہے تو اس کو کلمہ کریں. پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ اونچی پڑھے، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھے. وہ شخص پاس کھڑا تھا، حضرت جنید کو کہتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو کہتے ہیں اور سجدہ یاد بھی انہیں کران دیں جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. اتنا یاد کیا
حمدر ابو بکر پہ جائیں، حمدر مولا مشکل کشا پہ جائیں، آپ یہی ملے گا۔ پنج وقت کی نماز پڑھو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اتھے عملہ دے ہونے جے میں بیڑے کسے نہیں تھے بھی دھانا تو رہنا کتے جائیں، تیری گڑی کیڑی ہے، تیری برادری کیڑی ہے، میں ہی پوچھ رہا جی 10 گھر کی نہیں ہیں۔ ایسے ہی حضرت جی میں اسی پہ بات ختم کروں، وقت جا رہے کر لیے، وقت جاڑ لیا، وقت جاڑ لیا کر لیا، بڑے بڑے آئے خالی گئے لے کے تھی کا کرنا ایمی میں بھی ساتھ پہ آدھا اسی بھی خالی جو اکٹھا کرنے دیں سارا کھڑ کے جانا اکٹھا کرنا۔ میں اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے نا ان میں سب سے جو کیونکہ جیب چوی تمام میں تو تقریباً 1400 جیب چوی پہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت سب سے میرے پاس عام چیز ہے نا وہ میری جرابیں ہیں، ٹھیک ہے، چادر بھی مہنگی ہے، کوٹ بھی مہنگا ہے، پگ بھی، ٹوپی بھی، سب تو جڑی سستی ترین شے اس ویلے میرے کول ہے وہ جلدی میری جراباں نے، میں بھی نہیں نال لے کے جانی، جڑی جراباں نے اے بھی نہیں جانی ککھ نہ سب حضرت جی ڈیر لانڈے نے، جڑا چھڈ کے جانا ہے اور جڑا لے کے جانا ہے وہ دے اختیار نہیں کوئی۔ نمازاں جانی ہے کٹھیاں کرو، ذکر جانا جی کٹھا کرو، درود جانا جی کٹھا کرو، صدقہ جانا جی، صلہ رحمی جانا جی، والدین کی خدمت جانا جی، اچھا اخلاق اچھا کردار جانا جی کٹھا کرو۔ میں اسی شعر کی بس کروں گا، میرے بزرگوں کا شعر، جب تک چلے جب تک چلے، کیا سبق ہے، جب تک چلے، کیونکہ چلن بھی اپنی مرضی نہیں چاہیے، چلن بھی انہوں کی مرضی نہیں چاہیے، جدھر انہوں نے چڑھا بند کلوز، کیا کہتے ہیں، جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری، دلا سٹ کھا جنجالا والے، دلا اللہ نال یاری، وما علینا الا البلاغ المبین۔